الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ 13ویں تراویح اور 18واں پارہ تلاوت ہوا ہے۔ ایک واقعہ بار بار آپ کو سناتا ہوں تاکہ ذہنوں میں کوئی غلط خیال جگہ نہ بنائے۔ اس واقعے کو واقعہ افک الف کاف افک کہتے ہیں۔ مختصراً واقعہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرتے تھے تو ایک صحابی کو آگے اور ایک کو قافلے کے پیچھے، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی آگے والا کہ آگے کوئی واقعہ ہو تو بتائے، اسی طرح پیچھے والا۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ساتھ ہوتی تھیں۔ زیادہ جسامت کے لحاظ سے فربہ نہیں تھی۔ آپ کی زبان میں جس کو اسمارٹ کہتے ہیں، میں ان کے لیے یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، دبلی پتلی تھی۔ ہودج جو اونٹ کے اوپر پالکی رکھی جاتی تھی، اس میں وہ پردے میں بیٹھتی تھی۔ ایک جگہ قافلہ رکا، مومنوں کی ماں اس میں سے نکل کر حاجت کے لیے گئیں۔ اتنے میں قافلے کو روانگی کا حکم ہو گیا۔ صحابہ نے پالکی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی۔ یہ خیال نہیں کیا کہ اماں جان اندر پالکی میں موجود ہیں یا نہیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اماں جان جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ وہ جو شخص پیچھے تھا صحابی، وہ جب آیا، اس نے مومنوں کی ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی سواری پیش کر دی، اس پر آپ سوار ہو گئیں اور آگے قافلے کے ساتھ آپ کا جو ملنا تھا وہ ہو گیا۔ یہ خبر منافقوں کو معلوم ہو گئی، جو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، خبر کو تحقیق نہیں کی اور مومنوں کی ماں پر بدگمانی کی۔ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ مومنوں کی ماں پر انہوں نے تہمت لگا دی۔ منافق تھے، تلاش میں رہتے تھے نبی کے خلاف کوئی بات ملے۔ اس بات کو سن کر لوگوں میں باتیں ہونے لگ گئیں۔ یہ مسلمانوں کے امتحان کا وقت تھا۔ ہم لوگ سنی سنائی باتوں میں لگ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ کسی پارسا عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا
آپ کی برسوں کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں 40 اور ایک میں 100 سال کا ذکر۔ آپ کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ دیتے ہو ارے وہ ہم جانتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں ہے، دیکھا ہوتا نہیں ہے، یقین نہیں ہے، سنی سنائی بات۔ تو اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کے بارے میں بات کرنا، دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانا، اس کی عزت گرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف آپ کے خیال میں آپ کو کوئی بات پسند نہیں آئی اور آپ اس کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہ مجھے پتہ ہے میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، خیر کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو جمع کیا، کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے اپنے ایمانی غیرت کا، محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا، بڑے اچھے بیان دیے۔ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے جسم یا لباس پر بیٹھے۔ وہ جو گندگی پر بیٹھ جاتی ہے اسے آپ کے جسم اور کپڑوں پر بیٹھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو کسی بری عورت کو آپ کی بیوی کیسے بنائے گا؟ اور حضرت عائشہ کو اللہ نے پسند کیا تھا۔ منافقوں کا جو حملہ تھا وہ حضرت عائشہ پر نہیں تھا، حضور کی نبوت پر تھا۔ در پردہ یہ حملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نبی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان دے دیا، صحابہ نے بھی دے دیا۔ کچھ بھولے صحابہ ان منافقوں کے کہنے سننے میں وقتی طور پر آ گئے، ان کی بات سے انہوں نے اتفاق کر لیا وقتی طور پر، بعد میں توبہ کر لی۔ اللہ تعالی نے قرآن میں اس واقعے کا بیان فرمایا، اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان پر تہمت لگی تو دودھ پیتے بچے نے گواہی دی، قرآن میں ہے۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، گود کے بچے نے گواہی دی۔ جریج ایک راہب تھے، ان پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ اللہ اگر چاہتا تو بچے گواہی دیتے، اللہ چاہتا بارش کے قطرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا درختوں کے پتے گواہی دیتے، ریت کے ذرے گواہی دیتے۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، میں گواہی دوں گا۔ 17 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں اتاری، قیامت تک کے لیے ان کی پارسائی کی گواہی اللہ نے قائم کر دی، کوئی جرأت نہ کرے۔ یہ تو تھا واقعہ۔ قانون کیا بنا؟ ہر معاملے کے 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملہ عورت مرد کے تعلق کا، اس میں فرمایا 4 گواہ چاہیے۔ کتنے اونچی؟ 4 گواہ چاہیے، تاکہ کوئی آسانی سے کسی پر الزام نہ لگا سکے۔ چھوٹی سی بات پہ شبہ کر لیتے۔ حضرت صفیہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، مسجد کے دروازے پر حضور کے پاس ملنے آئیں، رات کا وقت تھا، بات کرنی تھی۔ دو صحابہ گزرے، گلی میں سے دو صحابہ گزرے، حضور نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ پر کوئی شک نہیں کر رہے یا ہم نے کوئی گمان نہیں کیا۔ فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، تمہیں شک آ جاتا، ایمان برباد ہو جاتا، میں نے اس لیے تمہاری تسلی کی۔ جب وہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں، ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہمارا حال جو کچھ ہے آج کے لوگوں کے سامنے ہے، ہم اس معاملے میں پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی سے پیار ہو جائے، ایمان کو قربان نہ کرنا، ایمان کو قربان نہ کرنا۔ بیوی کے لیے حکم 4 چیزیں دیکھو، رشتہ دینا 4، دولت دیکھو، حسن دیکھو، خاندان دیکھو، ایمان دیکھو، مگر ترجیح دو ایمان کو، یعنی ایمان کو پریارٹی دو، سب سے زیادہ اہمیت دو۔ آج کل لڑکے کہتے ہیں جی محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، پرواہ نہیں کرتے، یہ بات اچھی اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے، بہت زیادہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حکم دیا مومنات عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت دکھاتی نہ پھریں۔ آج کل فیشنیبل ٹائٹ کپڑے پہننا، ایسے کپڑے سی تھرو جس میں سے جسم نظر آئے، یا جسم کی وہ بناوٹ جو اللہ نے عورت کی الگ رکھی ہے اس کو دکھاتے پھرنا، یہ مسلمان عورت کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مردوں کو بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک، فرام نیول ٹو نی، یہ ستر عورت ہے، چھپانے کی جگہ ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ ایسے کپڑے پہن کے کھیلنا جن میں آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں یا صرف ہاف نیکر، یہ درست نہیں۔ اگلی بات، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ یاد کر لیں۔ آج کل کوئی نام عبد النبی رکھ لے، عبد الرسول رکھ لے، عبد المصطفیٰ رکھ لے تو کچھ لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، یہ آیت اس کا جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نکاح کر دو تمہارے پاس ہیں جو باندیاں ہوتی ہیں، والصالحین من عبادکم، عباد مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، تمہارے بندے، منکم من عبادکم، اپنے بندوں۔ تو اللہ نے عبد کا لفظ غلام کے لیے فرمایا، من عبادکم، من عبادکم، تمہارے بندے۔ تو بندے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اونچی کہہ دے، غلام کیا ہے؟ تو عبد الرسول کا معنی کیا ہوگا؟ رسول کا غلام۔ عبد النبی کا معنی کیا ہوگا؟
نبی کا غلام۔ تو یہ میں نے آیت آپ کو بتا دی، آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے۔ آخری بات آج کی، اللہ فرماتا ہے جس طرح اس میں نبی کے نور ہونے کا بیان بھی ہے، عورتوں کو یہ سورہ نور ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ نام لے لیتے ہیں، اے بھائی، او میاں، فلاں نام لیتے ہیں، اس طرح نبی کو پکارنے کی اجازت اونچی کہہ دیں نہیں ہے۔ یا محمد کہہ کے نہیں پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اس سے پتہ چل گیا وہ رب ہو کر حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ بشر ضرور ہے مگر تمہاری طرح نہیں ہے۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان کو اس طرح نہیں پکارنا۔ یہ خلفائے راشدین کے ثبوت کے لیے آیت نمبر 55 سورہ نور کی کہ خلیفہ ایک نہیں ہوگا، زیادہ ہوں گے، خلفائے راشدین کی خلافت، وہ بھی اس سے ثابت ہوئی، پتہ چلا۔ متعدد قرآن اگر ہم پڑھیں دھیان سے تو ہمیں ہر بات کا جواب ملتا ہے، مگر جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، تعظیم کریں، کیونکہ جو ان کی تعظیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نور ہونے کا بیان بھی اس میں، اور دوسری باتیں میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کی۔ آج تک شیعہ کہلانے والے حضرت عائشہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ وہ مومنوں کی ماں ہیں، مومنوں کی، جن کی پارسائی اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں ان لوگوں کی یہ بکواس ان کو برباد کرے گی، ان ہستیوں کا مرتبہ یہ مٹا سکتے نہیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔